یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے. کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے ایسے کذب بولے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا دیکھو فوج سامنے تھی، تقریر کی، اٹھاؤ کتاب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ فی تمییز صحابہ. کہتے ہیں سنو، مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے لڑنے نہیں آیا ہوں میں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں اپنی جان گنوا دوں گا، شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے یزید کے پاس بتا دو راستہ، میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت. حضرت حسین گئے تھے کل وہاں پہ کوفہ میں، اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ یزید کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کروائیں. نعوذ باللہ، یہ تو نواز رسول کے اوپر بہت بڑا الزام. اس نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں سے کہا تھا کہ میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں اس سے بیعت کرنے کے لیے، مجھے مت مارو، یا واپس جانے دو، یا کافر ملک کے سرحد پر جانے دو جہاد کرنے کے لیے. مگر لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور شہید کر دیا. نہ خیمہ لگا اور نہ پانی بند ہوا، کوئی جنگ نہ ہوئی. یہی موقف کل وہابیوں کا ہے، چاہے حرمین کا امام ہو یا جاہل وہابی. جبکہ یہ روایت 3 شرائط والی باطل ہے. اس میں 2 راوی کذاب ہے، ایک زکریا بن یحییٰ اور دوسرا خالد بن یزید. محدثین نے اس روایت کو مردود کہا ہے. روایت کا کتابوں میں آنا اس کی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. میرا حسین نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، بلکہ یزید پلیس سے جہاد کیا تھا. یزید فاسق و فاجر تھا. پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ پہ نہیں جا سکتا ہے. اس بات کا اعلان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے تھے کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا.